بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بیوی بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کا حسین و جمیل چہرہ ہر وقت اس کے شوہر کو اپنے سحر میں مبتلا رکھتا۔ وہ شخص اپنی بیوی کا اس قدر عاشق تھا کہ کسی لمحے بھی اس سے جدا نہ ہوتا۔ جس طرح مچھلی کے لیے پانی زندگی کی ضمانت ہے، اسی طرح اس کے لیے اس کی بیوی زندگی کی ضمانت تھی۔ وقت گزرتا گیا، دونوں زندگی کے قیمتی لمحات کو ایک دوسرے کے ساتھ پر لطف گزار رہے تھے کہ اچانک اس کی بیوی بیمار ہوئی، اور اس قدر بیمار ہوئی کہ بستر کے ساتھ لگ گئی۔ بہتیرا علاج کروایا مگر افاقہ نہ ہوا، اور اس کی بیوی اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اب اس اسرائیلی کی جان پر بن گئی۔ وہ شب و روز اپنی بیوی کے غم میں گھلنے لگا، حتیٰ کہ اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر دن رات گریہ ازاری کرتا اور کسی پل اس کی قبر سے جدا نہ ہوتا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک روز وہ اپنے معمول کے مطابق اپنی بیوی کے قبر کے پاس بیٹھا رو رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اس قبرستان کے پاس سے ہوا۔ اس شخص کو قبر کے پاس بیٹھے زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی، تو وہ کہنے لگا، یہ میری زوجہ کی قبر ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر چاہو تو میں اللہ عز و جل کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں۔ اس نے بے قرار ہو کر کہا، میری یہ تمنا اگر پوری ہو جائے تو میرے بے جان جسم میں دوبارہ زندگی کی رمق جاری ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر قم باذن اللہ کہا، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے اس کی بیوی کی بجائے ایک سیاہ کالا حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھ کر بآواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ بجھ گئی اور اس سے عذاب الہی دور ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ ساتھ والی ہے۔ آپ علیہ السلام اس قبر کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت نکلی۔ اس شخص نے جب اپنے روح کی تسکین اور اپنے دل کے چین و قرار کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا۔ مدتوں رونے کے بعد جب اسے اپنا مقصود حاصل ہو گیا تو اسے چین کی نیند آنے لگی اور وہ سو گیا۔ اس کی بیوی پاس ہی بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے اچانک ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے وہ پسند آ گئی۔ عورت نے جب شہزادے کو دیکھا تو حسین و جمیل اور پرتعیش زندگی کے خواب دیکھنے لگی۔ عالم تخیل میں جب پرآسائش زندگی کے خواب دیکھ چکی تو شہزادہ بھی اسے پسند آ گیا اور وہ شہزادے کے ساتھ چل پڑی۔ جب اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر وہ از حد پریشان اور مضمحل ہوا اور اسے تلاش کرنا شروع کیا۔ تلاش کرتے کرتے وہ شہزادے کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو اس نے کہا، یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس بے وفا عورت نے کہا، ہاں میں شہزادے کی لونڈی ہی ہوں، اور تو کون ہے؟ میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں، تو مجھ پر بے جا الزام لگا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ محل سے روتا ہوا باہر آ گیا۔ اب اس کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ شہزادے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی پھر ملاقات ہوئی تو عرض کی، اے روح اللہ،
میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا وہ شہزادے کے پاس ہے۔ شہزادہ اسے اپنی لونڈی بتاتا ہے اور وہ بھی یہی کہتی ہے کہ میں اس کی لونڈی ہوں، تمہاری بیوی نہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اس عورت کے پاس تشریف لے گئے اور اسے یاد دلایا کہ تو وہی ہے جسے میں نے اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کیا تھا۔ عورت نے کہا نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز پھر واپس کر دو۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔